اور یہاں پر جتنے بھی معززین بیٹھے ہیں بزرگ اور دوستوں نوجوانوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 2 فیزز پر منقسم ہے اور دوسرے فیز میں شینا ٹریڈیشنل ویلکم کرنا چاہیں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں تو کلچرل آفیسر محمد علی ٹاک صاحب مہمانوں کو روایتی قطعہ کے ساتھ ان کا سواگت کرتے ہوئے یہاں پر آج کے ہمارے مہمان خصوصی عزتمآب ایگزیکٹو کونسلر برائے تعمیرات ضلع کے مختلف علاقوں سے، بالخصوص شینا دردی جو ہمارے علاقے ہیں، وہاں سے یہاں اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف فرما ہمارے میں یہ کہوں گا کہ کرگل کی تاریخ میں، کرگل کی زبان قدر کی تاریخ میں ایک اہم ایک سنگمیل کی حیثیت رکھتا ہے یہ دن، کیونکہ آج ہمارے 2 جو ہمارے معروف شعراء ہیں ان کی کتابیں، محمد شفیع ساگر کی آتھر کردہ کتاب برف پارے اور شبیر مصباحی صاحب کی ادراک، ان کتابوں کی رسم رونمائی جو ہے، اجرائی جو ہے یہاں پر آج انجام دی جائے گی۔ ان کو میں ان رائٹرز کو دل کی اپنی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اکیڈمی کی طرف سے، اور امید کروں گا کہ آگے بھی جو ہے یہ اپنے ادبی جو کاوشیں ہیں، اپنے لٹریری جو انڈیورز ہیں، ان کو نہ صرف اردو زبان کے اندر بلکہ شینا دردی زبان کے اندر بھی جو ہے اپنے ادبی کاوشوں کو یہ جاری و ساری رکھیں۔ یہاں ان کی تحریریں چھپتی تھی، بحیثیت افسانہ نگار ان کو سنجیدگی سے پڑھنے کا موقع ان کی اس نئی تصنیف برف پارے کی اشاعت کے بعد ہوا، جب انہوں نے آخر کو اس پر تبصرہ قلمبند کرنے کا حکم دیا۔ افسانوی ادب و خصوصاً افسانہ نگاری کے میدان میں شفیع ساگر صاحب داغ کے تیسرے افسانہ نگار ہیں جن کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے بھی ہوئی کہانیوں کے ہیں، لیکن در حقیقت فکشن میں فکشن نگار اپنے سماج اور اپنے تجربات اور مشاہدات کے بلبوتے پر ایسی کہانیاں قلمبند کرتے ہیں جو فکشن یا افسانہ ہونے کے باوجود بھی جھوٹی یا محض گڑی ہوئی نہیں ہو سکتا۔ فکشن نگار اپنی کہانی کے لیے موضوع اور مواد عام طور پر اپنے معاشرے اور سماج سے حاصل کرتا ہے۔ چونکہ تخلیق کار اس سماج کا ایک باشعور اور حساس فرد ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے معاشرے کی خامیوں اور خوبیوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے، اور انہیں افسانوں اور ناولوں یا ڈراموں کی صنف میں ڈال کر فنکاری کے ساتھ پیش کر دینا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ سب ڈویژن راز سے ہے۔ آپ ایک اعلیٰ پائے کے ادیب ہونے کے علاوہ ایک سماج سیوک، ایک صحافی اور ایک کالم نویس بھی ہیں۔ آپ وقت مشاعرے کا انعقاد کیا تھا جس میں لداخ کے علاوہ بیرون یوٹی سے کئی شعراء نے شرکت کی۔ اسی طرح آپ راز میں ہی در زوجرا اور ہمارے مسائل کے عنوان سے ایک کامیاب سیمینار بھی منعقد کر چکے ہیں۔ شبیر مصباحی صاحب دینی علوم سے بھی فیضیاب ہوئے ہیں۔ آپ ریاست اتر پردیش کے مختلف مدرسوں سے دینی علوم کے ساتھ دراز توڑنے کے بعد آپ نے چند رفقا کے ساتھ مل کر علاقہ دراز میں ایک ادبی جریدہ علم نما کی بنیاد رکھی جو آج کل ادارہ علم نما کے نام سے معروف ہے۔ اس سے پہلے ان کا ایک انداز میں نئی نسل کے نمائندہ لکھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی تحریریں ملک کے کئی جریدوں اور اخباروں میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ادراک ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 33 ملے جلے افسانے اور افسانچے شامل ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب کا پیش لفظ جموں کشمیر کے معروف افسانہ نگار دیپک بدکی نے تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ لداخ کے معروف ادیب و شاعر محمد شفیع ساگر نے ادراک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مصباحی شبیر کی شخصیت اور ان کی فنی خصوصیات کے بارے میں الیاس مزمر نے بھی ایک مفصل مضمون تحریر کیا ہے۔ کتاب ادراک کا آغاز افسانچہ دلہن سے ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے تھوڑا اگر آپ سنیں گے تو صوفیہ بھی اپنی شادی کے لیے بے بس نظر آتی ہے۔ صوفیہ کی پریشانی اور نفسیات کو افسانچہ نگار نے بہترین انداز سے پیش کیا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ حسن، یہ اخلاق کی بات ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ناظرین اور کلثوم کی تو سب برائی کرتے تھے، پھر ان کے گھروں میں تو رشتوں کی لائن لگی رہتی ہے، اور یہ ناظرین بھی تو دلہن بن گئی ہے۔
اور ریاض منشی کا لڑکا امتیاز اتنی دھوم دھام سے بارات لے کر آیا ہے، سب جانتا تھا کہ ناظرین کا چکر نوشاد بک صدر سے چلتا تھا۔ تو ہمارے آج کے جو ڈگنیٹری سے مہمان خصوصی ہیں وہ کتابوں کی رسم رونمائی کرتے ہوئے، اور یہ رسم رونمائی جو ہے یہ کسی بھی مصنف و شاعر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے ہم ان کتابوں کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ جاواد جالی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری کتاب کو غور سے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس پہ تبصرہ بھی پیش کیا۔ لیکن ایک چیز ہے، بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ میں نے کہا جواد جالی صاحب اس پہ بتائیں گے، تو کہتے ہیں نہیں آپ بھی بڑا کچھ بولیے۔ تو میں جیسے جواد جالی صاحب نے کہا کہ میں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا، تو بہت سارے لوگ مجھے افسانہ نگار بول نہ پائے، سماج کی وہ حقیقتیں جو میں سیدھے لفظوں میں لکھ نہ پایا یا شاعری کے قلم میں نہ ڈھال سکا، کیونکہ ایک شاعر ہونے کے ناطے میرے اندر بھی جو ہے شاعرانہ جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، تھوڑے بہت میرے اندر ہیں، کیونکہ میں شاعر تو اپنے آپ کو نہیں کہوں گا، تھوڑی بہت بندی کرتا ہوں۔ یہ شاعرانہ نفسیات کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے شعراء حضرات جانتے ہیں، لیکن جو لوگ شاعری نہیں کرتے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے علامہ اقبال کے 2-3 اشعار کوٹ کروں گا۔ اس کے بعد میں جناب مختار احمد بڑوانی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ناچیز کی اس کتاب پر ایک مختصر تبصرہ لکھ کر تمام شرکاء کو یہ باور کرایا کہ اس کتاب میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں اور کیا لکھا گیا۔ اور لداخ میں اردو ادب کے حوالے سے اگر میں بات کروں، کتاب میں کیا ہے اس بارے میں تھوڑی گفتگو کروں، تو میں صرف مختصر میں کہنا چاہوں گا کہ عبدالستار لداخی سے لے کر عبدالغنی شیخ خطہ لداخ میں سنوارنے کا کام کیا تھا۔ میری کتاب اسی چمنستان کی آبیاری کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے ایک کڑی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب اردو ادب کے حوالے سے لداخ میں کام ہوتا ہے، اور آج میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہاں کے جو نوجوان شعراء ہیں، نوجوان ادباء ہیں، وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ابھر کر آ رہی ہیں، کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں، بہت سارے اسکالرز اردو ادب پر پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم سب جانکاری ہے۔ تو اردو ادب کے حوالے سے یہ لداخ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اس کو لے کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ شبیر مصباحی صاحب کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آج جو اپنی کلام اور اپنی جو کتاب ہے اپنے الفاظوں کو کتابوں کی شکل میں منظر عام پہ لایا، اور ہم جیسے نوجوانوں کو حوصلہ افزا کرنے کا اور ایک راستہ دکھا کر کے اور اس محفل کو بھی پرنور کیا، اور ہماری جو عاشق جو ہے اس کو اپنا معشوقہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، پھر وہ جو عاشق ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس میں یہ کہہ رہا تھا بس میں کیونکہ میں نے سوچا بھی نہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے، ابھی ذہن میں آ گیا، تو شروع کرتا ہوں۔ گیوری چی مفت دسپا اسادی تو ہونش، گیوری چی مفت دسپا اسادی تو ہونش، گیوری تو تی ہوبه که هوری بشمتونش، گیوری تو تی ہوبه که هوری بشمتونش، اشوه لحوته هوز گیوری جی سلش، اشوه لحوته هوز گیوری جی سلش۔ زندگی من میں تو کہ وہ بندگی کیا ہے، خوشی میسر نہ ہو دل کو تو وہ زندگی کیا ہے، نہ ہو مایوس انصاری زمانے کی شکاوت سے، حقانیت گرا پہ ہے تو پھر شرمندگی یاد میں دے، اے بے وفا دنیا تو مورے شویار نے دے، خطی پہ تسنی آلات مورے قرار نے دے، اے بے وفا دنیا تو مورے شویار نے دے، خطی پہ تسنی آلات تو مورے قرار نے دے، جو کہ مہاجریے تو جو کہ واہ واسطے دے زشے مورے ادار نے دے، اے بے وفا دنیا تو مورے شویار نے دے، خطی پہ تسنی آلات تو مورے قرار نے دے، موجو کھتا بھی نہیں تو موسو دیو تھمو
मोरे जयार ने दे पुण्य हनो जवानी मजा मोरे जयार ने दे ए बेवफा दुनिया तुझसे मोरे शियार ने दे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया और अपनी जो हमारी शीना ज़बान की जो यहाँ पर हमारे शायरों ने जो हमारी शीना ज़बान में जो शायरी बताई उसको सुन के मैं बहुत खुश हूँ। और उससे पहले मैं हमारे मुसन्निफ बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो इस किताब लिखने का या शायरी करने का ये जो है जारी व सारी रहे। तो यहाँ ज़्यादा मैं ये नहीं बताऊँगा। हमारे टाप साहब जो कल्चरल एकेडमी के हमारे यहाँ कल्चरल एकेडमी के जो टाप साहब हैं उन्होंने हमारे कल्चर को, हमारी ज़बान और हमारी सकाफत को जो जिस तरह उन्होंने बढ़ावा दिया है, आज तक मैं समझता हूँ उतना किसी ने इस बात पर तरजीह नहीं दी थी। इस कल्चर पर या ज़बान पे या जो शायरों पे जो यहाँ पर ये मुमकिन करते हैं हमेशा बार बार, तो मैं कल्चर एकेडमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे नौजवान शायरों को यहाँ आके अपनी बात रखने की स्टेज दे दिया, तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसी महफिलें जो है करते रहें ताकि हमारी सकाफत सीना ही नहीं बल्कि बल्कि और खुर्गी ज़बान जो यहाँ पर हमारे इस कारगिल की ज़बानें हैं या इस सकाफत है, इसको जिंदा रखने के लिए आइंदा भी मैं ताक साहब से ये करूँगा कि वो आइंदा भी इसी कल्चर प्रोग्रामें करते रखें ताकि उस हमारी ज़बान और कल्चर जो है जिंदा रहे। तो जिस तरह से ऐसी किताबें जो है नशर करें ताकि इससे और भी हमारी ज़बानों को ज़्यादा ही फ़रोग़ मिल जाए। तो और ज़्यादा क्या बताऊँ, ये आप लोगों को जो है ये कल्चरल प्रोग्रामें करते रहने चाहिए। इसमें हिल कौंसल हमारी जो कौंसल है वो हमेशा आपके साथ है और जो भी ज़रूरत होगा इंशाअल्लाह रहमान ताक साहब को प्रोवाइड करते रहेंगे। कौंसल के अलावा भी अगर उनको कोई चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह रहमान मैं अपने जिम्मे भी ले लूँगा और अंदर में भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ज़्यादा
खास साथी एजाज मुंशी साहब और नबी जिया साहब जो आज के खास मेहमान थे, उन सबका ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी देर तक यहाँ हमारी हौसला अफजाई की। उसके साथ साथ में कल्चरल एकेडमी के जो यहाँ आज सुबह से आके यहाँ इस पूरा प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में मेरे दोनों दोस्त और मेरे छोटे भाई शबीर सागर और शबीर फिजबाई को तमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हर एक की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर हमारी इस कौम का नाम कभी ऊंचा किया। उसके लिए मैं तमाम लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ आज के इस बुक रिलीज में। साहब, मैंने ये किताब जो है बर्फ़ पारे, ये दरअसल मेरी शॉर्ट स्टोरीज़ का अफसानों का एक मजमुआ है। मैंने ये सारे अफसाने जो मुख्तलिफ़ अखबारात में, रिसालों में जो अफसाने शाया होते रहते थे, तो उनको मैंने एक जामा करके किताब की शक्ल दे दी है। तो इन अफसानों में आपको ये बताता चलूँ कि हमारे द्रास के या हमारे ख़ित्ते लद्दाख के जो मसाइल हैं, तो जो मुश्किलात हैं, इन सब को जो है मैंने इन अफसानों में अफसानवी शक्ल में देकर जो है उनको लोगों के सामने लाने की कोशिश की। जी, मैंने ये किताब उर्दू लैंग्वेज में लिखा है क्योंकि उर्दू ज़बान में खिदमत करने का शौक़ जो है मुझे पहले से था और उर्दू के साथ मेरा एक राबिता रहा है अखबारों के ज़रिए या रिसालों के ज़रिए। तो कल्चरल एकेडमी के मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके ज़रिए उर्दू के साथ मेरा एक राबिता पहले से रहा है। इससे पहले भी मैंने 2 किताबें उर्दू में ही लिखी हैं, तो ये किताब भी मैंने उर्दू में ही, अफसानचे हैं इसमें, अफसाने हैं उर्दू में ही। जी, इन फ्यूचर मेरा इरादा है कि मैं शीना ज़बान में थोड़ा काम करूं। हमारी अपनी मादरी ज़बान है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें मेरे कुछ बहुत सारे मकाले जो मैंने रेडियो में या एकेडमी में या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में पढ़े, तो उन सब को जमा करके एक किताब शाया करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने मंटू के अफसानों का शीना में तर्जुमा किया है। बहुत सारे अफसाने हैं उसमें, कम से कम 20-25 अफसाने, तो वो भी शाया करना चाहता हूँ। तो शीना लोक अदब में मैंने काम किया है, लोक गीतों और लोक कहानियों पे, तो उस पे मैंने हिंदी में जो है उन सारों को जमा कर दिया है और हिंदी संस्थान आगरा की वसातत से जो है वो किताब भी मैं शाया करने वाला हूँ। तो इन सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। हमारे कारगिल के बुक सेलर्स में जो शाहीन बुक सेलर हैं या हमारे जो दूसरे बुक सेलर्स हैं, किसी भी बुक सेलर से मिल सकती है, या द्रास में अगर ख़रीदना चाहें तो वहाँ भी बुक सेलरों के पास ये किताब अवेलेबल है। जी, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे खुसूसन जो नए जो लिखारी हैं, जो राइटर हैं, तो उनको आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। इससे हमारे समाज में जो हैं समाजी मसाइल जो हैं लोगों के सामने आ जाएंगे और इसके अलावा जो दूसरे राइटर्स हैं उनको भी हौसला पैदा होगा। बस हौसला नहीं हारना है और कोशिश करना है अपनी तहरीरों को अखबारों में शाया करवाने की, अपनी तहरीरों को अच्छे अच्छे रसाइल में शाया करवाने की। आजकल तो मीडिया, ये सोशल मीडिया का दौर है, तो फेसबुक में, व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी तहरीरों को दूसरों तक पहुंचाएं। तो इस तरह से जो है उनकी हौसला अफजाई होगी और बस लिखते रहें और कोशिश करें आगे आने की। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा।